آج میں آپ سے دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو کنٹیمپٹ کے قانون اور عمران خان کا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا توہین عدالت کا جو کیس ہے اس کے اوپر۔ دوسرا میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو ہمارا رجحان ہے ٹورڈز شخصیت پرستی، یہ بڑا ڈینجرس ہے۔ پہلے شخصیت پرستی کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو فیورٹ لیڈر ہوتے ہیں، یہ جو ہماری پسندیدہ جماعت یا وہ جماعت جس سے ہماری کوئی ایفیلیشن ہو، اس کو ہم فالو کرتے ہیں بڑے جذباتی طریقے سے اور اندھا دھند فالوئنگ کرتے ہیں، اور اس کے لیڈر وہ ہمارے حق میں اور ملک کے حق میں اچھا ہو یا اچھا نہ ہو تو ہم اندھا دھند اس کی تقلید کرتے ہیں۔ اس ٹرینڈ نے آج ہمیں یہاں پہنچایا ہے کہ ہم ہر ٹینیور میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم دیوالیہ ہونے والے ہیں، ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ کوئی فرد ڈیفالٹ نہیں کر رہا، کوئی کمپنی ڈیفالٹ نہیں ہو رہی، ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور قوم میں اس کی پھر کتنی بڑی اور بھاری قیمتیں ادا کرتے ہیں۔ جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہ ان سے آپ پوچھیں، کوئی بزرگ وہ جو کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کے حالات جانتے ہوں، ان سے بیٹھ کے ذرا پوچھیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب آپ ڈیفالٹ اور ڈیٹس قرضوں کے چنگل میں جب آپ جکڑے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ آپ سری لنکا سے پوچھیں، وہاں کے عوام سے پوچھیں۔ تو اس لیے آپ فالو ضرور کریں، پسند کریں۔ ہمارے سیاستدانوں میں بھی، سیاسی رہنماؤں میں بھی اچھے لوگ ہیں، اور باقی جو ہمارے محکمے ہیں، جو دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر کچھ اعتراضات بھی ہیں، ان کے ذات کے حوالے سے نہ بھی ہوں تو ان کی پرفارمنس کے حوالے سے ان کے اوپر ضرور انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ تو اس لیے ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر محکمے کو، وہ بھلے کوئی ہو، وہ پولیس ہو، وہ جوڈیشل سسٹم ہو، یا کوئی دیگر کوئی ڈپارٹمنٹ یا محکمہ یا کوئی ادارہ ہو، سب کو اپنی پرفارمنس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے، اور ملک کا جو آئین ہے اور جو ملک کا قانون ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اس کو احترام کے ساتھ اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ شہریوں کو جو دیے گئے حقوق ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ بولنے کا حق ہے، اسپیچ کرنے کا حق ہے، احتجاج کرنے کا حق ہے، زندگی گزارنے کا حق ہے، سفر کرنے کا حق ہے، کاروبار اختیار کرنے کا حق ہے، کاروبار کرنے کا حق ہے، پیشہ اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو ان سب کو رسپیکٹ دینی چاہیے، خاص طور پہ دو حقوق کو، جو احتجاج کا حق ہے اور جو اسپیچ کا حق ہے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اور شہریوں کو بھی اپنے حقوق کو استعمال کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کہیں اپنے ان حقوق کو، جو احتجاج کا حق ہے، جو اسپیچ کا حق ہے یا دیگر حقوق ہیں، اس میں وہ کہیں دوسروں کے حقوق کو پامال تو نہیں کر رہے۔ اور یہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بھی خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ چونکہ بڑی بھاری مقدار میں
بڑی زیادہ تعداد میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اور ان کا جو بھی طرز عمل ہوتا ہے، جو ان کا کنڈکٹ ہوتا ہے یا جو ان کا کیریکٹر ہوتا ہے، لوگ بعض اوقات ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو پسند کر کے اسی طرح کا حلیہ، اسی طرح کے اقدامات، اسی طرح کے ایکٹس، اعمال وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی لیڈر کا کوئی ایسا عمل جو کسی قانون کی خلاف ورزی کی زمرے میں آتا ہو، تو وہ اگر اس کے فالورز بھی ایسے ہی کریں تو پھر بدامنی کا، لا اینڈ آرڈر کا اور بریچ آف پیس کا پھر خطرہ ہو جاتا ہے، اور ایسے سلسلے میں پھر قانون بھی حرکت میں آتا ہے، اور بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب آ جاتے ہیں توہین عدالت کے قانون پر۔ میری آلریڈی ایک ویڈیو اس لا کے اوپر ہے جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، اور جو خاص طور پہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو قانون ہے اس کے اوپر، لیکن آج ہم صرف جو توہین عدالت کا عمران خان کے حوالے سے کیس ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پچھلی پیشی میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے روسٹرم پر آ کر معافی طلب کی تھی کورٹ سے۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ اگر میں نے سمجھتے ہیں کہ میں نے لائن کراس کی ہے تو میں یا توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہوں۔ یہ میں مفہوم ان کی گفتگو کا بیان کر رہا ہوں، الفاظ فرق بھی ہو سکتے ہیں، تو مفہوم کو آپ فالو کیجئے گا کہ مدعا ان کا یہی تھا کہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ تو کورٹ نے جو ان کو انڈکٹ کرنا تھا، جو ان کے خلاف چارج فریم کرنا تھا، تو وہ عدالت نے وہ بدل دیا اپنا ارادہ اور ان کو موقع دیا۔ اس دوران کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب اس فاضل جج صاحبہ کی کورٹ میں بھی گئی جن کی حوالے سے کنٹیمپٹ کی پروویژن انووک ہوئی تھی، اور ان سے ان کی عدم موجودگی میں سٹاف کو پیغام دے کے آئے کہ جی بتائیے گا کہ میں معذرت کرتا ہوں اگر میرے بیان سے دل آزاری ہوئی ہے، اور جج صاحبہ کو بتائیے گا کہ عمران خان آیا تھا معذرت کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اگلے دن حاضر ہوئے ہائی کورٹ میں، تو حلف بھی انہوں نے، بیان حلفی جس کو کہتے ہیں، اپنا وہ بیان حلفی بھی انہوں نے جمع کروایا۔ اگرچہ اس میں انہوں نے یہ الفاظ تو درج نہیں کیے کہ میں معافی چاہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، جو کہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کنٹیمپٹ لا کی، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ میں جس طرح کر کے پیچھے میری جو میں نے گفتگو کی تھی میں اس کی پاسداری کروں گا اور میں اس کا پابند رہوں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ جو میں نے معافی طلب کی تھی کورٹ میں اس کے اوپر پابندی کروں گا، اور یہ بھی اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ آئندہ میں توہین عدالت یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو بہرحال اب 2 تاریخ کو پھر اس سلسلے میں ہیئرنگ ہے، لیٹ سی اس میں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں جو دوست پوچھتے ہیں کہ جی اس میں قانون کیا ہے اور اس خاص کیس میں کیا ہوگا، تو میں اس میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، جو قانون کے طالب علم ہیں، وکلاء صاحبان ہیں، وہ اس کے اوپر قانون کی روشنی میں صرف رائے دے سکتے ہیں۔ تو میری بھی یہ عاجزانہ ایک رائے ہے، اور فیصلے جو ہونے ہیں وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ چونکہ اختیار ان کے پاس ہے، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ پرٹیکولر جب توہین عدالت کا کیس ہے تو یہ کورٹ اور کنٹیمنر کا معاملہ ہے۔ اگر کورٹ سیٹسفائیڈ ہو اور وہ سمجھے کہ اس معاملے میں کورٹ کو یہ جو اس کا اختیار ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے اس نے استعمال نہیں کرنا،
یا اس کو سزا نہیں دینی کنٹیمنر کو، تو یہ بالکل اس کی جورسڈکشن ہے، وہ استعمال کر سکتی ہے اور وہ معافی دے سکتی ہے۔ اور اگر وہ چاہے، جس طرح پچھلے حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جو نون لیگ کے 3 رہنما تھے، جن میں قابل ذکر جو 3 کیسز ہیں وہ ہیں طلال چودھری کا کیس ہے، نہال ہاشمی کا اور دانیال عزیز کا، جس میں انہوں نے معافی بھی طلب کی تھی کورٹ کو اور اپنے آپ کو کورٹ کے رحم کرم پر بھی چھوڑا تھا۔ اس کے باوجود کورٹ نے انہیں فارگیو نہیں کیا تھا اور ان کو سزا دی تھی، اگرچہ سزا تو جو ہے سمبولک تھی، لیکن اس کے بڑے دور رس نتائج سزا کے ہوتے ہیں اور وہ اس کے نتیجے میں ڈسکوالیفائی ہو گئے اور وہ سزا جو ہے پھر انہوں نے اس کو بھگتا۔ تو کیا اس کیس میں یعنی سملر کیس ہے آلموسٹ، تو کیا اس میں وہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا کہ عمران خان کی معافی کے باوجود جو ہے کیا انہیں سزا ہونے کا اندیشہ ہے؟ تو اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، چونکہ یہ میں اگین کہوں گا کہ یہ جورسڈکشن ہے کورٹ کی۔ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جو پیش رفت ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فیصلے سزا دینے والے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جن کیسز میں سزا ہوئی ہے وہ چند ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی ہے، جن میں عدالتوں نے، فاضل کورٹس نے درگزر سے کام لیا ہے، انہوں نے جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور اس اختیار کو استعمال نہیں کیا اور درگزر سے کام لیا ہے۔ اب عمران خان صاحب اگرچہ انہوں نے ایفیڈیوٹ تو سبمٹ کیا ہے، لیکن اس میں اگر الفاظ پر جائیں تو جو ریکوائرمنٹ ہے اس قانون کے تحت کہ جو کنٹیمنر ہے وہ معافی کا طلبگار ہو اور اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑے، اور پھر کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ درگزر کرے یا پھر وہ پھر بھی سزا دے سکتی ہے، یعنی آپ اگر معافی مانگ لیں تو پھر بھی کورٹ سزا دے سکتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، فیصلہ کورٹ کیا کرتی ہے، وی ہیو ٹو ویٹ فار دی آرڈر۔ بہت شکریہ۔